السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مومن ہر حال میں پر امید رہتا ہے، مومن، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو متقی لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں انجام پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ حال پر۔ انجام آخرت پر، ہمیں آخرت کی ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے، مصیبت ہو، پریشانی ہو، جو بھی ہو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ خوشحالی اور بدحالی آزمائش کے دو پرچے ہیں، صبر کرنا چاہیے۔ تو جو یہ فرعون کی قوم تھی، ان کو بھی ایسے ہی مسئلہ تھا، جب مصیبت آتی تو سمجھتے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نحوست آئی ہے، جب کامیابی ملتی تو سمجھتے کہ ہماری اپنی کوشش ہے، نہیں، سارا کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے۔ تو فرعون اور موسیٰ کا ذکر چل رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس ولادت خاتمے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ کس نے؟ فرعون نے، کیونکہ فرعون کو کس نے بتایا تھا کہ ان کی قوم میں، بنی اسرائیل قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اسی کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلَّهِ الْمِكْرُ جَمِيعًا۔ بارک اللہ فی۔ آج ساری آیتیں اس کی آئیں گی، انشاءاللہ اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 127 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء
عبادي والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. بارک اللہ فی. ہم یہاں آیت نمبر 131 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں. یہ متکبر کی نشانی ہے، جب خوشی یا کوئی نعمت ملتی ہے تو اپنی کوشش سمجھتا ہے. تو ان کی موسیٰ کی قوم نے بھی یہی سمجھا، جب انہیں خوشی ملی تو اپنی کوشش سمجھا، جب ان پر مصیبت آئی تو کہا کہ یہ مصیبت موسیٰ کی طرف سے ہے، موسیٰ علیہ السلام. تو یہ بھی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اردہ بلا ایک بڑا سانپ ہو گئی، جو سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئی. جادوگر جادو کی لمٹ کو جانتے تھے اور وہ پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اب آگے یہ ان کی آزمائش شروع ہو رہی ہے. قال الملأ، کہا سرداروں نے. کس نے؟ من قوم فرعون کی قوم میں سے. اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو؟ وقومہ، اور اس کی قوم کو. اس کی قوم وہ تھی جو 6 لاکھ لوگ اور جادوگر تھے. 70,000 جادوگر ملا کے 6 لاکھ قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ حقیقت ہے اور جادوگر جو ہے وہ جادو ہے. تو اب وہ سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو اب سرداروں کو خوف ہوا کہ اب تو یہ ساری سرداری موسیٰ علیہ السلام کو ملے گی، ہمارا کیا ہوگا؟ اب یہ فرعون کو بہکا رہے ہیں. اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو؟ وقومہ، اور اس کی قوم کو. لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں. ویذرک آلہتک، اور چھوڑ دیں تجھے تیرے الہوں کو. قال سنقتل، اس نے کہا سنقتل، ضرور ہم خوب قتل کریں گے. ابناکم، ان کے بیٹوں کو، یعنی ان کی بیٹوں سے نسل بنتی ہے. یہاں بیٹوں کو لے کیوں کیا ہے کہ تاکہ ان کی نسل نہ بڑھے، کیونکہ بیٹے جوان ہوتے ہیں کڑیل، اور وہی نا انصافی اور
नाहक को दबाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा या क्या धमकी दे रहा है, चलो ये मूसा पर ईमान तो ले आए हैं, अब सारी बादशाही मेरे हाथ में, मैं जिसको चाहूँ कत्ल करूँ, जिसको चाहूँ छोड़ूँ। अब मैं क्या करूँगा, इनकी सनुकत्ल अबनाकुम, ज़रूर हम खूब कत्ल करेंगे इनके बेटों को, व नस्तही, और हम ज़िंदा छोड़ेंगे निस्साकुम, उनकी औरतों को। किनकी? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उनको, उनमें से जो बेटे हैं, जो नए नए बेटे पैदा होंगे उन सबको कत्ल करेंगे और उस खाली औरतें बेटियों को छोड़ देंगे। व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, बेशक हम ऊपर उनके ज़बरदस्त हैं। काहिरून, कहर करने वाला, हमारे पास सारा इख्तियार है, हम जैसे चाहें उनको करें। उनमें से कोई भी फ़िरौन की बात में नहीं आया, कोई भी न डरा, क्योंकि उन्होंने हक़ को पहचान लिया था। जब फ़िरौन की तरफ से दोबारा इस जुल्म का आगाज़ हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह से मदद हासिल करने और सब्र करने की तलकीन की और तसल्ली दी कि अगर तुम सही रहे तो ज़मीन का इक़्तिदार बाला आखिर तुम्हें मिलेगा। क़ाल मूसा लिक़ौमी, अब ये मूसा कह रहा है, कहा मूसा ने लिक़ौमी, अपनी कौम से। अपनी कौम क्या थी? बनी इसराइल थी। और मूसा का मकसद यही था कि बनी इसराइल कौम को इसकी फ़िरौन के चंगल से छुड़ाऊँ। अल्लाह ने उसको ख़ास इसीलिए चुना था कि बनी इसराइल को, कौम को उन्होंने यरगमाल बना रखा है और तुम बनी इसराइल कौम को आज़ाद करा के आओ। तो काला मूसा लिक़ौमी, का मूसा ने अपनी कौम बनी इसराइल से, अस्तईनु, मदद मांगो तुम, बिल्लाह, अल्लाह से, वस्बिरु, और सब्र करो। इन्नल अर्द लिल्लाह, बेशक ज़मीन अल्लाह के लिए है। सारी ज़मीन अल्लाह के लिए है तो ज़ाहिर है इख्तियार भी अल्लाह के पास है। यूरिसुहा, वो वारिस बनाता है उसका, मन यशाअ, जिसका। ये ज़मीन अल्लाह की है, जिसको चाहे इसका वारिस बनाए। तो अगर अल्लाह चाहेगा तो फ़िरौन को गर्क करके हमें इसका वारिस बना सकता है। किसी का इख्तियार लेना और किसी से इक़्तिदार, किसी को इक़्तिदार लेना और किसी को इक़्तिदार देना, ये अल्लाह के पास है। तो ये इक़्तिदार अल्लाह की मिल्कियत है और ज़मीन भी सारी अल्लाह की है। मन यशाअ इबादी, वो चाहता है अपने बंदों में से। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और अंजाम मुत्तकी लोगों के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी नज़र अंजाम पर होनी चाहिए। ज़ाहिर है किसी अच्छे मकाम पर पहुंचने के लिए आजमाइशें आएंगी। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है जो मुत्तकी लोगों के लिए, और मोमिन हर हाल में पुरउम्मीद रहता है अल्लाह की तरफ से। तक़वा कामयाबी की तरफ ले जाती है। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, अंजाम मुत्तकी लोगों। कालू ऊज़ीना, उन्होंने कहा, ऊज़ीना, अज़ियत दिए गए। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कह रही है मूसा को कि मिन कबल, इससे पहले कि अगर तुम नहीं आया था तो हम अज़ियत में थे तुमसे पहले। अंतातीना, कि तू, हम आए हमारे पास, अब तू आया है हम फिर भी अज़ियत में हैं। अंतातीना मिन बादहा मा जेतना, तू आया है हमारे पास बाद इसके जो तू आ गया हमारे पास। पहले भी हम इसी अज़ियत में हैं और अब भी उसी अज़ियत, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क़ाल असा रब्बुकुम, उसने जवाब दिया, किसने? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा हर वक्त पुरउम्मीद हैं और नबी पुरउम्मीद होता है अल्लाह की तरफ से, ये उनकी खुसूसियत होती है क्योंकि उन्हें अल्लाह की तरफ से जो मिला हुआ होता है वो उससे पुरउम्मीद होते हैं। काला असा रब्बुकुम, उसने जवाब दिया मूसा ने, करीब है रब्बुकुम, रब तुम्हारा, आन युहलिका, कि हलाक कर दे, अदुव्वकुम, तुम्हारे दुश्मन को, यानी फ़िरौन को। ये अल्लाह के इख्तियार में है कि उसको हलाक करे और तुम्हें वारिस बनाए। व यस्तखलिफकुम, और जानशीन बनाए तुम्हें, फिल अर्द, ज़मीन में।
فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ اب اللہ چاہے تو تمہیں اقتدار دے۔ اور اچھے لیڈر کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ مصیبت میں لوگوں کا حوصلہ بڑھائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اب لیڈر ہو یا نہ ہو، اگر گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ گھر والوں کو غصے سے اور ڈانٹے ٹپکے نہیں، لیکن ان کا حوصلہ بڑھائے کہ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ یہ سارے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہیں آیتیں۔ پورا قرآن ہمیں سکھانے کے لیے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے لیے آیتیں تھیں، یہ سب قرآن ہم سب انسانوں کے لیے ہے۔ فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے کس طرح عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو۔ اب آزمائش شروع ہو رہی ہے فرعون اور اس کی قوم کی، اس کی سرداروں کی، بالسنین، ساتھ قحط سالیوں کے، کیونکہ ان کے پاس قحط آ گیا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، مالی پریشانی۔ بالسنین قحط سالی یعنی مالی پریشانی، نہ مال، نہ اناج، نہ فروٹ، نہ نعمتیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور کمی کے پھلوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، اللہ دنیا کی ہلکی ہلکی آزمائشیں دے کر آزماتا ہے کہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو جب بھی ہماری طرف بھی کوئی ایسی سچویشن ہو، کوئی دنیا کی پریشانی آئیں، تو بجائے اس کے کہ ناشکری کریں، اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، یہ جان لیں کہ ہمارا ہی قصور ہوگا، یہ کوئی آزمائش ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، پھر جب آتی ان کے پاس، حسنۃ، بھلائی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے ہمارے لیے ہے یہ۔ اب ان پر کوئی بھلائی آتی تو کہتے یہ ہماری اپنی ہی کوشش ہے، ہم محنت کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اچھا مال، اچھے کپڑے، اچھے محل گھر مل رہے ہیں۔ جیسے آج کل کے لوگ بھی یہی کانسیپٹ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر پہنچتی انہیں، سیئۃ، کوئی برائی، یطیروا، وہ بدشگونی لیتے، بموسیٰ، موسیٰ سے، ومن معہ، ان سے جو ساتھ تھے ان کے۔ اللہ خبردار، انما طائرہم، بے شک نحوست ان کی، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ بھی ذہن انڈر لائن کریں، اس بات کو ذہن نشین کریں۔ نحوست، پریشانی، تکلیفیں، بیماری، یہ سب آزمائشیں ہیں، اللہ دیتا ہے تاکہ بندہ گڑ گڑائے۔ بہت سارے لوگ سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، نہیں، مہینے سارے اللہ کے ہیں۔ بھلے آپ ان سفر کے مہینے میں شادیاں کریں، دعوت کریں، نئے گھر میں جائیں، نیا سفر کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انما طائرہم، بے شک نحوست ان کی اللہ کے پاس، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، دشمن کو ہلاک کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار اور اقتدار سے بہرہ مند کر کے تمہیں آزمائے گا۔ یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اگر زمین میں اقتدار ہو، اختیار ہو، خوشحالی ہو تو یہ بھی آزمائش ہے، اور اگر بدحالی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ ہر حال میں مومن پر امید رہتا ہے، انجام کا انتظار کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔